السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد اکبر خان، اور آج جس شخصیت سے آپ کا تعلق اور انٹروڈکشن کروائیں گے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔ لیاری کے اندر بہت زیادہ کام کریں، چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ اسپورٹس ہو، چاہے وہ اسکاؤٹس ہو، اور یوتھ کے جو ہے بڑے ساتھ دیتے ہیں اور اپنے لیاری کو، اپنے علاقے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت جس کا میں انٹروڈیوس کرواؤں گا وہ ہے سر انور علی بھٹی۔ تو ویلکم کرتے ہیں سر انور علی بھٹی صاحب کو۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سر یہ ہمارا بینچ بیٹ شو ہے، جن بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے پاس ریکویسٹ تھی کہ بھائی ہم بڑے بڑے جو شخصیت ہے ہماری ان کو ہم لے کر آئیں، تو آج ہم نے آپ سے ٹائم لیا اور آپ کو بھی یہاں پہ ویلکم کیا۔ بہت شکر گزار ہے کہ آج آپ نے ٹائم دیا۔ سر دی بینچ بیٹ جو ہے ایک ایسا شو ہے جس کے اندر ہم جو لوگوں کے ساتھ پرانے ماضی کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے جو ٹائم گزارا ہو۔ تو آپ سے بھی یہ سوال سر، پہلا سوال کہ آپ کے اسکول کے اندر آپ نے ٹائم گزارا ہے اور ایجوکیشن سے آپ کا تعلق، تو کوئی بینچ بیٹ رہا ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور میں دوسری بات یہ کہ میں کوئی بڑا انسان نہیں ہوں، میں بہت چھوٹا غریب انسان ہوں۔ اور آپ کے سوال میں یہ کہ بینچ میٹ میں بالکل، یہ تو ہر اسٹوڈنٹ کا کوئی نہ کوئی بینچ میٹ تو ہوتا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرا بھی ایک دوست تھا، کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم جب لیاری میں ہی میں نے حاجی عبداللہ ہارون سے میٹرک کیا، تو ہمارے یہاں کوئی ایجوکیشن کا کبھی سسٹم تھا ہی نہیں۔ صحیح سر، اس بات کا افسوس ہے؟ نہیں کبھی بھی نہیں، کیونکہ بعد میں پھر مواقع بہت ملے۔ تو محمد عارف میرا پڑوسی بھی تھا، میں جس علاقے میں اسی گلی میں وہ ہم دونوں رہتے تھے، وہ میرے بینچ میٹ بھی تھا۔ تو اس سے میری بڑی اچھی زندگی کی یادیں وابستہ ہیں کہ ہم نے بہت انجوائے کیا لائف کو۔ کیونکہ سر آپ کے ویئرز جو ہیں، آپ کے چاہنے والے اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے آپ آئیڈیل ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اسکول میں، تو آپ کے جو بینچ میٹس رہے ہوں گے ان کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے زندگی، تو اس کے کچھ واقعات بینچ میٹ کے ساتھ جو آپ نے جب ہم کوچنگ پڑھنے جاتے تھے، کیونکہ ہم غریب گھرانوں میں پلے بڑے ہیں، میرے والد صاحب مزدور تھے، تو ہم کوچنگ پڑھنے جب جاتے تھے تو جب فیڈ اپ ہوتے تھے تو پھر ہم وہاں سے ٹولہ مار کے فلمیں دیکھنے جاتے تھے، اور جب رات کا شو دیکھ کر واپس آتے تھے تو پھر گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ویگنوں کی چھت پہ بیٹھ کے ہم ٹاور پہ اترتے تھے، پھر ٹاور سے ہم پیدل گھر آتے تھے، تو گھر والے سمجھتے تھے کہ یہ پڑھ کر آ رہے ہیں۔ پھر مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کوئٹہ کا کوئی ٹور ہوا، تو ہم دونوں کے پاس پیسے نہیں تھے، گھر والے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، کالج کی طرف سے ٹور کا ارینج ہوا، تو پھر ہم دونوں نے مزدوری کی، مطلب گھر والے سمجھتے پڑھنے جا رہے ہیں، ہم وہاں مزدوری کرتے تھے، ہم نے پیسے جمع کیے۔ جی میرا والد صاحب بڑا خوش ہوا، اور اس نے یہ نہیں پوچھا کہاں سے لائے ہو، انہوں نے کہا اگر پیسے ہیں تو آپ جائیں، اجازت ملی، پھر ہم گئے کوئٹہ گھوم کر آئے۔ اور یہ اصل میں کرنے کا اصل مقصد یہ کہ انسان اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ کو گڑ گڑائے، رونا دھونا شروع کرے۔ اللہ کہتا ہمت کرے، مدد میں کر لوں گا۔ صحیح۔ تو سر یہاں پہ آپ آج ماشاءاللہ ایک بڑی شخصیت ہیں، کیونکہ لوگ بہت سارے آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں یہاں پر، آپ یہاں سے یہاں تک کا سفر کیسے طے کیا؟ دیکھیں یہ تو ایک لمبی کہانی ہے جی، بس میں مختصراً یہ کہ ماں باپ کی دعا، نیت اچھی، صحیح سر، ویژن، سوچ آپ کی ایک ہونی چاہیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے لائف میں، تو پھر راستے بنتے ہیں۔ بالکل، یعنی آپ کا جو تھا آپ اسی کے اوپر لگے رہے، ڈٹے رہے، آپ نے اس طریقے سے اچیومنٹ۔ جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے اور وہ ان کی سوچ بار بار چینج ہوتی ہے، تو ایسے لوگ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، جلد بازی نہ کریں، صبر کریں، ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اپنے منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ وہ گانا بھی سنا ہوگا آپ نے، اپنا ٹائم آئے گا، تو سر کا ٹائم، آپ کا ٹائم بھی آئے گا یہاں پہ انشاءاللہ سب کا ہے۔ بالکل۔ یہاں پر سر کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے تکلیفیں کیا کیا جھیلنی پڑی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ تکلیفیں تو بہت ہوئیں، میں اس کے بارے میں، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، یہاں ٹائم نہیں ہے۔ بس اتنا ہوا کہ مطلب اپنی محنت کے اندر مجھے کافی ایسے بھی لوگ ملے جنہوں نے دھوکے کیے، پھر ایسے بھی معاملات آئے جہاں میں مطلب کوشش کرتا تھا پھر پیچھے آ جاتا تھا، تو میں کبھی مایوس نہیں ہوا، میں اس پہ ڈٹا رہا، اور
وہ کام ہی کیا کامیابی کے جس میں تکلیفیں نہ ہوں۔ تکلیفیں نہ ہو، بالکل اگر آپ تکلیفیں نہیں جھیلیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ اچیومنٹ حاصل کیا؟ بالکل تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے کہ جب آپ مستقل مزاج ہو اور آپ بہادر ہو، آپ کی سوچ پازیٹیو ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس تکلیفوں کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سیکھنے کو کیا ملا؟ آپ نے کیا سیکھا اس دورانیے کے اندر؟ سیکھنے کو مجھے یہاں تک آنے کے لیے یہ ملا کہ آپ محنت کرتے رہیں۔ بالکل، آپ اگر محنت نہیں کریں گے، آپ نے تھوڑی بہت چیزیں اچیومنٹ کی اور آپ آرام سے بیٹھ گئے، دیکھیں آپ ایک گھر بناتے ہیں، آپ اس گھر کو جب بڑی محنت سے بناتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر جب اس کو آپ مینٹین نہیں کریں گے، آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں اپنی نظروں سے صحیح طریقے سے، تو پھر وہ گھر پہ دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے جو محنت کی، میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں نے ان سارے معاملات کو مینٹین کر کے رکھا، اس کے نیگیٹو پازیٹیو چیزوں کو میں نے بڑے غور سے دیکھا، پھر میں اس پہ اپنے ڈیسیشن لیتا ہوں تاکہ میرا جو معاملات ہیں وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں اور بلکہ اور آگے بڑھیں۔ تو یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو یعنی یہ آپ کی کامیابی کا راز ہے کہ جس وجہ سے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ سر، آپ بچپن بھی آپ نے گزارے لیاری کے اندر، تو پتنگ بھی آپ نے اڑائی ہوگی، کنچے ونچے کھیلے ہیں آپ نے؟ میں نے پتنگ بہت اڑائی، میں نے گلی ڈنڈا بہت کھیلا، میں نے کبوتر تک پالے ہوئے تھے، میں نے فٹ بال، ابھی بھی میرا فیوریٹ گیم فٹ بال ہے۔ میں نے ورلڈ کپ رشیا میں وہ دیکھنے گیا، میں فٹ بال کی فٹ بال کا میں یہ ورلڈ کپ میری مطلب ایک خواہش تھی زندگی کی۔ اس کے علاوہ ٹیری جو بلوچی میں کہتے ہیں کنچے، وہ میں نے بہت کھیلے۔ سر، چیمپئن کس گیم کے اندر تھے؟ گلی ڈنڈا میں، پتنگ میں، کنچے میں؟ آپ؟ میں سب سے زیادہ پتنگ بازی میں بہت چیمپئن تھا۔ پتنگ میں بڑے زبردست طریقے سے اڑاتا تھا، اس کا مانجا جو ہوتا تھا وہ خرید کے بنانا، پھر اس کو اڑانا، اس میں مجھے بڑا۔ لوٹتے ووٹتے بھی تھے سر آپ؟ ہاں بالکل، میں اس معاملے میں مجھے گھر والے کہتے تھے جاؤ دودھ لے کر آؤ، تو میں وہ چھوڑ کے پتنگ کے پیچھے بھاگتا تھا۔ یہ ہونا چاہیے، اگر انسان کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ اویل کریں ہر چیزوں کو، اپنی سوچ نیگیٹو نہ ہو، باقی سب چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں ہیں۔ تو سر، کبھی آپ نے جب دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گے پلاننگ کے ساتھ، یار اس کی پتنگ کاٹنی ہے، اس کی اڑانی ہے، کبھی لڑائی وڑائی بھی ہوئی اس معاملے میں؟ بہت ہوتی تھی، بہت، یہاں تک کہ ہم پتنگ چوری بھی کرتے تھے۔ ہاں، مطلب ایسے تو معاملات آپ کو پتہ ہے، اس فلم کے اندر اگر ماردار نہ ہو تو پھر اس فلم کا مزہ کیا؟ آپ کو کنچے اور پتنگ کا، یعنی اس کے لیے میں معذرت سر، آپ جب جس بندے کا شوق ہوتا ہے اس کے لیے، تو کہیں امی نے سودا منگا، اس کے اندر سے کچھ پیسے بچا کے آپ نے جو ہے پتنگ لی ہو، ایسا ہوا ہے؟ یہ میں ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں کہ بچپن سے مجھے نا ایسی عادتیں نہیں تھیں۔ صحیح۔ یہ پیسے مارنا، چوری کرنا، یا میں مانگتا ضرور تھا، اگر مجھے نہیں ملتا تھا تو میں صبر کرتا تھا۔ صحیح۔ یہ میرے اندر، میں یہ ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں، کبھی چوری، کبھی اس قسم کا فراڈ گھر والوں کے ساتھ، حالانکہ میں گھر میں واحد بچہ تھا، مجھ پہ ٹرسٹ کیا جاتا تھا، اور سودا سب میں زیادہ تر لاتا تھا کیونکہ میں ایمانداری سے چیزیں لاتا تھا۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو اگر ایسا کوئی بندہ کر رہا ہو تو سر اس کی بھی دیکھیے، کوئی بھی بندہ اپنے طور پہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی اسٹوری ہوتی ہے، اس کی خواہشات ہوں گی، وہ پوری نہیں ہو رہی، آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، تو ظاہر ہے وہ بندہ کوئی ہاتھ پاؤں تو مارے گا۔ بالکل، مگر اگر پتہ چلے تو پھر اس کو سمجھایا جائے۔ سر، اس کے اندر یہ کہ جی آپ بے شمار ملک کے اندر گئے، آپ نے اتنی ساری زندگی گزاری اور بے شمار لوگوں سے ملنا جلنا ہوا، تو کبھی آپ کو کسی سے پیار ہوا؟ یہ آپ نے کیوں پوچھا کہ بے شمار ملکوں میں گئے؟ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں نا اپنے ملک کی بھی سر کبھی کسی سے؟ آپ کو شرما رہے یہ سوال کر کے؟ دیکھیں، وہ انسان ہی کیا جو پیار نہ کرے۔ صحیح۔ ہر انسان پیار کرتا ہے، مگر یہ راز کی بات ہے، تو میں یہ ضرور کہوں گا پیار میں نے بھی کیا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو سر، یہ تو ایک سوال تھی، لیکن فیوچر کے بارے میں جو آپ کی پلاننگ ہے، سنا ہے کہ آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے، کیونکہ اب میں 60 کے قریب پہنچ گیا ہوں، نیکسٹ ایئر میں 60 پہ آ جاؤں گا الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کو زندگی دے۔ اور اب ظاہر ہے میں نے اتنا کام کیا ہے، اور یوتھ پہ سوشل ایکٹیویٹیز رہا ہوں، پھر میں نے
ایجوکیشن پہ اتنا کام کیا، تو سوچ رہا ہوں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ سر ایک سوال کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ لوگ جو سنا ہے، سنی سنائی بات ہے، اب اس کی تائید آپ کرتے ہیں یا نہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیمرے میں رہنا بڑا پسند ہے، مشہور ہونا بڑا شوق ہے آپ کو، کہ بس میں کیمرے کے اندر، تو اس کے بارے میں جو آپ کیا کہتے ہیں؟ کس کو شوق نہیں ہے کیمرے میں آنا اور پسند ہونا اور اس کی پبلسٹی نہ ہو؟ صحیح، دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے؟ بے شک۔ حالانکہ میرے پاس تمام وسائل رسائل ہیں پبلسٹی کے، آپ جیسی ٹیم ہے، اور میرے پاس سارے بچے یوتھ کے کام کرتے ہیں۔ کبھی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں زبردستی آنا چاہ رہا ہوں کہ میرا ہی نام ہر جگہ ہو۔ باقی شہرت یافتہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پیچھے 50 لوگ تو باتیں بھی کرتے ہیں، بالکل، یہ تو ہے، یہ تو دنیا کا ایک سسٹم ہے، اس پہ کوئی، میں اپنے طور پہ خود کبھی بھی میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں زیادہ تر تصویروں میں ہوں۔ ماضی میں جانے کے لیے کوئی ایسی چیز ہو اور غلطی، کون سی ایسی غلطی ہوگی جس کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب میں اس طرح کہوں گا کہ مجھے اگر دوبارہ زندگی پیچھے کی ملے تو میں ایجوکیشن کو زیادہ پریفر کروں گا، پھر کریں گے کہ میں نے اتنی اچھی ایجوکیشن حاصل نہیں کی، جیسے میں انجینئر بنتا، ڈاکٹر بنتا، یا میں کوئی سائنسدان بنتا بڑا، میں کوئی کام کرتا دنیا کے لیے، تو ایجوکیشن، آپ بہت کام کر رہے ہیں، مطلب میں نے تو سوشل لائف میں کام کیا نا، جی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا کام کوئی ٹیکنالوجی دریافت کرتا، کوئی ایسی چیز جو پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہوتا، تو ایجوکیشن۔ ماضی یاد آتا ہے آپ کو؟ ماضی جس کو یاد نہ ہے وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ماضی کی کچھ تلخ حقیقت؟ ایسے بہت سے واقعات ہیں، خاندان میں بھی ہے، باہر بھی ہے، دوستوں میں بھی ہے، اور واقعات تو اتنے ہیں کہ اب کس کا میں ذکر کروں۔ بہرحال میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، جن کے پاس کچھ تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہے، شہرت آ جاتی ہے، تو پھر اس کی ریسپیکٹ خاندان میں بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر دوستوں میں بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ایک انسان ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مشہور ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ تو یہ واقعات میری زندگی میں بہت ہیں۔ باقی جو چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سر بھٹی ہمارے ساتھ جوائن کریں تو آپ جو ہے کامنٹ نیچے کر سکتے ہیں۔ سر ایک کوئی میسیج، آج رمضان ہے اور کیا کہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور عید بھی آنے والی ہے، تو اس کے اندر آپ لوگوں تک کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس وائرس نے پوری دنیا ہی بدل دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو مسلمان خاص طور پر، جو ہم کچھ زیادہ ہی اللہ کی رسی کو چھوڑ کے ہم دنیاوی چیزوں میں پڑ چکے تھے، تو میرا اپنا نظریہ ہے کہ اللہ نے معمولی سا ذرہ سا ایک چھوٹا سا وائرس دنیا میں پھینک دیا اور ہماری زندگی بدل دی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا دھچکا ہے ہم سب کو کہ آئے ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ ہم بے راروی کا شکار تھے، ہم سیدھے راستے پر آئیں، ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور ہم یہ زیبائش و آرائش و نمود و نمائش کو ختم کریں۔ ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو ضرورت مند ہیں، جو ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس رمضان میں، اس عید پر، اگر ہم نے رمضان اس لیول سے نہیں منایا جس طرح ہم مناتے ہیں، بے شمار کھانے، پبلسٹی، بڑا گھومنا پھرنا، شاپنگ، اگر نہیں ہوا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم نے عید کوئی بڑے لیول پہ نہیں منائی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامیں، آئیں ہم سب ان لوگوں کی مدد کریں جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ میرا پیغام ہے کہ اللہ ہم سب کا عامر و ناصر ہے۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا، یہاں پہ دی بینچ میٹ کا حصہ بنے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور اگر شو کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی پرسنالٹیز اور آپ بھی ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور لائک کر سکتے ہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔